یہ قصہ ہے آج سے 10 کروڑ سال قبل کا کہ ایک خطہ وسیع و عریض جھیل کی صورت موجود تھا۔ ارد گرد برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ ایک خاموش اور پرسکون پانی کا قطع جو صدیوں سے وہیں سربسکوت موجود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جھیل سے وابستہ پہاڑوں کے ارد گرد انسانی آبادی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ یہ اس خطے کے اندر انسانی آباد کاری کے اولین نشان تھے۔ ان انسانوں نے اس خطے کو ستی سر کا نام دیا، لیکن وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس خوبصورت جھیل کے اندر ایک خونخوار آدم خور رہتا تھا جو ارد گرد کی بستیوں کو اجاڑتا اور وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس آدم خور کے سرگرمیوں سے بہت خوفزدہ اور پریشان تھے۔ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پانی میں رہنا اس آدم خور کی طاقت تھی۔ اس کو جو بھی کوئی کچھ کرتا وہ ایک دم پانی کی گہرائی میں چلا جاتا اور خود کو بچا لیتا۔ آخر جہاں چاہ وہاں راہ، قدرت نے اس کے خاتمے کے لیے ایک مسیحا کو بھیجا۔ ایک شخص دنیا سے گھومتا گھماتا اس خطے میں آیا۔ یہاں کے لوگوں نے اس آدم خور کے متعلق اور اس کے ظلم و ستم کی داستانیں اس کو سنائی۔ اس نے بارہمولہ کے قریب ایک پہاڑ کو کاٹ کر اس جھیل کا سارا پانی بہا دیا، جس سے اس خونخوار آدم خور کا خاتمہ ہو گیا۔ اس مسیحا کا نام کشپ رشی تھا۔ اس کے نام کی یاد میں اس خطے کا نام ستی سر سے کشپ میر پڑ گیا، جو بعد میں بدلتے بدلتے کشمیر بن گیا۔ آخر کون تھا یہ کشپ رشی؟ کشمیر کیسے وجود میں آیا؟ کشمیر کی تاریخ کیا ہے اور کتنی پرانی ہے؟ میں ہوں عاطف ایوب اور کشمیر لیگیسی کی کشمیر سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو، کشمیر اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ایک لحاظ سے لائق فخر ہے کہ جہاں برصغیر کے متعلق بعض مورخین کا خیال ہے کہ آج دنیا میں برصغیر پاک و ہند کی قدیم تاریخ کے متعلق کوئی سلسلہ بند اور باضابطہ تاریخی ریکارڈ موجود نہیں، وہیں کشمیر کے متعلق ہمیں 5,500 سالہ تاریخ اس طرح ملتی ہے کہ اس کی درستگی اور تاریخی نوعیت مختلف کتابوں اور تاریخی حالات سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ ہمیں بعض پرانی مذہبی کتب کے تاریخی حوالوں سے تو ملتی ہے، مگر بطور ایک علم تاریخ نویسی کا فن ہمیں ہندوستان کی قدیم تاریخ میں نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ہمیں قدیم ہندوستان کے راجاؤں، حکمرانوں اور انسانوں کی سماجی زندگی سے متعلق کوئی مربوط معلومات نہیں ملتی، بس بعض مذہبی کتب سے کچھ اشارے مل جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسی خطے میں کشمیر وہ واحد خطہ ہے جس کی 5,500 سالہ تاریخ ہمیں منظم اور مربوط طور پر ملتی نظر آتی ہے۔ کشمیر کی قدیم ترین کتاب نیلامت پوران ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی آباد کاری کے ابتدائی دنوں میں اس کتاب کو ایک راجہ نیلا ناگ نے چندرا دیو کو دی تھی۔ اس واقعے کا راج ترنگی میں یوں بیان آیا ہے کہ کشمیر اپنے ابتدائی دنوں میں ایک انتہائی سرد علاقہ تھا۔ بہت سے لوگ گرمیوں میں یہاں پر آتے، اپنے مویشیوں کی خوراک کا بندوبست کرتے اور سردیاں پڑتے ہی یہاں سے رخت سفر باندھ لیتے۔ یہ علاقہ اور اس کے پہاڑ سال ہر سال برف سے ڈھکے رہتے۔ سردیوں میں گزارا یہاں پر ناممکن ہوتا، اس لیے جو آباد کار یہاں پر آتے تو وہ صرف گرمیوں میں یہاں پر رکتے اور سردیوں کی ابتدا آتے ہی وہ یہاں سے رخصت ہو جاتے۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ضعیف العمر شخص جس کا نام چندرا دیو تھا وہ یہیں پہ رہ گیا اور باقی لوگ کوچ کر گئے۔ جب سردیاں آئیں تو وہ ایک غار کے اندر چھپ گیا، تو جیسے ہی سردیاں آئیں تو ارد گرد بعض دیووں اور بھوتوں کے سائے منڈلانے لگے۔ ان بھوتوں اور دیووں نے جب اس زمین ذات کو دیکھا تو اس کو اٹھا کر انہوں نے نیلا ناگ میں پھینک دیا۔ نیلا ناگ ایک چشمہ تھا۔ کشمیر کے ابتدائی دنوں میں پانیوں اور چشموں کو ایک خاص دیومالائی حیثیت حاصل تھی، تو جب وہ شخص اس چشمہ نیلا ناگ کی گہرائی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دروازہ ہے۔ وہ اس دروازے سے اندر داخل ہوا تو پانی کی تہہ میں اس نے دیکھا کہ ایک شہر آباد ہے۔ وہاں پر خوبصورت اور سرسبز و شاداب وادیاں ہیں اور وہاں کا راجہ نیلا ناگ اپنا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ یہ شخص وہاں گیا، اپنے دکھ بھری داستان سنائی اور ان دیووں اور بھوت پریتوں کے متعلق
جو گرمیوں میں یہاں پر آباد ہونے والے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان کی داستان ظلم سنائی۔ اس پر اس راجہ نیلا ناگ کا دل پسیج گیا، تو اس راجہ نیلا ناگ نے اس شخص کو اپنی تصنیف نیلامت پوران دی اور کہا کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا ورد کرو تو دیو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگلی دفعہ گرمیوں میں جب وہ آبادکار دوبارہ سے آئے تو اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس بوڑھے شخص چندرا دیو نے اپنی مکمل کہانی سنائی اور لوگوں کو نیلامت پوران دکھائی اور تمام تر تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا۔ لوگ اس کی موجودگی سے حیران تھے، تو یوں وہ تمام لوگ نیلامت پوران پر ایمان لے آئے۔ تو یوں کشمیر کا ابتدائی مذہب ناگمت یا ناگزم قرار پایا۔ مشہور و معروف مورخ محمد بن فوق کے مطابق کشمیر کی سرزمین ابتدا میں ہموار تھی، حتیٰ کہ ستی سر یا کشپ رشی کا وہ واقعہ جو ابتدائی کشمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، وہ اسے بھی بات کا خیال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سرزمین اپنی ابتدا میں ہموار تھی اور یہاں پر لوگ آباد تھے، تو پھر جب طوفان نوح آیا تو یہ پوری کی پوری تہذیب مٹ گئی، جس کی وجہ سے اس طوفان کے دوران ایک پہاڑ کا ٹکڑا بارہمولہ کے قریب اٹک گیا، جس کی وجہ سے پانی کا اخراج بند ہو گیا، جسے بعد میں آ کر کشپ رشی نے پہاڑ کا وہ ٹکڑا کاٹ کر پانی کی وہ بندش ختم کر دی، جس کے بعد ایک نئی زمین نمودار ہوئی جو بعد میں کشمیر کہلائی۔ کشپ رشی کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دیوتا برہما کا پوتا تھا، وہ عبادت و ریاضت میں باکمال تھا، اس سے بعض مافوق الفطرت باتیں بھی منسوب تھیں۔ وہ پوری دنیا سے گھومتا گھماتا جب کشمیر میں آیا تو لوگوں نے اس کی مافوق الفطرت شخصیت کو دیکھ کر اس سے اس آدم خور جلد بہوا کی شکایت کی۔ وہ عبادت میں مستغرق ہو گیا، تو یوں دیوتاؤں نے اس کو ایک حل سجھایا۔ وہ گیا، اس سے جب لڑنے جھگڑنے کے بعد اس نے جب پہاڑ کا ٹکڑا کاٹ کر جھیل کا سارا پانی بہا دیا، تو یوں اس خونخوار آدم خور کو کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملی اور یوں اس کا خاتمہ ہو گیا، جس سے بعد میں کشمیر وجود میں آیا۔ بعض مسلمان مورخین کے مطابق کشمیر کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کشمیر آمد سے ہوتی ہے۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جاہ و عظمت کے ساتھ جب کشمیر تشریف لائے تو یہاں پر پانی کی ایک وسیع جھیل دیکھی۔ انہوں نے اس خطے کو بہت پسند کیا اور یہاں پر انسانوں کو آباد کرنا چاہا، مگر اس سے قبل اس خطے کے پانی کو ختم کرنا چاہا۔ اس کے لیے ان کے گروہ میں ایک دیو تھا جس کا نام کشف تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک پیکر حسن جس کا نام میر تھا، اس کے عشق و محبت میں گرفتار تھا۔ لہٰذا اس عہد پر کہ اگر وہ ستیسر کے پانی کو خشک کر دے تو اپنی محبت کے وصل سے باریاب ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے قول و قرار کیا۔ تو یوں اس نے عشق کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اس نے اس مشکل مرحلے کو عبور کیا اور یوں اپنی محبت کے وصل سے ہمکنار ہوا۔ پھر اس کے بعد اسی کے نام کی یاد میں اس خطے کا نام کشف میر پڑا، جو بعد میں زبانوں اور لہجوں کی تبدیلی کے سبب کشمیر بن گیا۔ جبکہ محمدین فوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی کشمیر آمد کو کشمیر کی ابتدا خیال نہیں کرتے۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی کشمیر میں آمد بہت بعد کی بات ہے، جبکہ کشمیر میں انسانی آبادکاری اور تہذیب کی ابتدا بہت پہلے ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ تو کشمیر کی ابتدا کے متعلق بعض تاریخی روایتیں تھیں جن کا بعض قدیم کتب میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کشمیر کی ابتدا جس طرح بھی ہوئی ہو، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنی ابتدا میں کشمیر ایک جھیل ہی تھی جس کا پانی خشک ہوا، جس کے بعد ایک نئی زمین نمودار ہوئی جو بعد میں کشمیر کہلائی۔ کشمیر کی ابتدا کے متعلق ایک سائنسی موقف بھی جاننے کے لائق ہے۔ ایک مغربی محقق برنیر کے مطابق کشمیر کے سرزمین اپنی ابتدا ہی سے ہی خوفناک زلزلوں کا مسکن رہی ہے۔ اپنی ابتدا میں یہ ایک وسیع تالاب تھا جو ایک بڑے زلزلے کے تحت پہاڑوں کے سرکنے اور پھٹنے سے پانی کے اخراج کا سبب بنا اور یوں ایک نئی زمین نمودار ہوئی جو کشمیر کے وجود کا باعث بنی، اور یوں کشمیر کی موجودہ زمین نمودار ہوئی جو کئی ہزار سال تک مختلف حکمرانوں اور راجوں کی حکومت کا مرکز رہی۔ برنیر کا موقف اس لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کی تاریخ واقعی تاریخی طور پر ہمیشہ سے زلزلوں کا شکار رہی ہے۔ کشمیر کی ابتدا سے لے کر آج تک ہمیشہ کشمیر میں بڑے بڑے زلزلے آتے رہے ہیں، لہٰذا یہ بات بھی بعید از امکان نہیں کہ کشمیر کا ایک بڑی جھیل سے سرسبز و شاداب وادیوں کی طرف سفر کا بنیادی امکان کسی بڑے زلزلے کے نتیجے کے طور پر ہوا ہو۔ تو دوستو، یہ تھا کشمیر کی تاریخ کا ابتدائی خاکہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز مزید بناتے رہیں تو اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں،
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے پیج کو فالو کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔